اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین، دس از ثانی خان اینڈ یو آر واچنگ نیو ایپیسوڈ آف فائنینشیل مارکیٹس. آئی پی اوز کے اوپر بہت زیادہ بازار میں باتیں ہو رہی ہیں اینڈ جینونلی سو بازار میں کافی سارے آئی پی اوز نے اپنی جگہ بنائی بھی ہے. آج چونکہ عاشورہ کے بعد پہلا ورکنگ ڈے ہے، کافی ساری نیوز ہیں، سو وی ہیو گاٹ سم ویری لٹل ٹائم and we want to utilize this time towards making you know about the new IPO that is hitting the PSX on July 2nd. Book building portion iska bahut zabardast raha. Airlink is doing fantastically well after getting listed on the main board of PSX. اب اس کی ایک سبسڈی ہے سلیکٹ جو کہ ریٹیل سیگمنٹ کے لیے ہٹ کرنے جا رہی ہے پی ایس ایکس کے مین بورڈ کو آن جولائی 2 تھرسڈے. ہم بات چیت کریں گے مظفر صاحب سے، who happens to be the CEO of Airlink، اور ان سے جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آئی پی او کیا ہے. سب سے پہلے مظفر صاحب، ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ جی، وعلیکم السلام. تو کانگریچولیشنس آن دا گریٹ آئی پی او. یہ بک بلڈنگ واز فینٹیسٹک، 3.2 ٹائمس اوور سبسکرائب. بتائیں ذرا سلیکٹ کے آئی پی او کے بارے میں. سر دیکھیے، سلیکٹ از اے 100% سبسڈری آف ایئرلنک کمیونیکیشن، جس کا ہم نے 10% مارکیٹ میں بھی فلوٹ کیا ہے. اور سلیکٹ از ایکچولی مینوفیکچرنگ آرم آف ایئرلنک کمیونیکیشن. جب میں مینوفیکچرنگ آرم کی بات کرتا ہوں تو مینوفیکچرنگ سے مطلب یہ ہے کہ شیومی کے جتنے موبائلز ہیں وہ سلیکٹ بناتی ہے، شیومی ٹی وی سلیکٹ بناتی ہے. اس کے اندر ابھی ہم نے ایک نئی ایڈیشن کی ہے، وہ ہائسنس ٹی وی کی ہے. ہائسنس ٹی وی اینڈ ہائسنس اے سی مینوفیکچرنگ بھی سلیکٹ کرتی ہے. سو سلیکٹ از اے ٹیکنیکلی از اے مینوفیکچرنگ آرم کہ ایئر لنک جو کچھ بھی ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اس میں سے جو مینوفیکچرنگ سائڈ ہے وہ سلیکٹ کرتی ہے. اور فیوچر میں سلیکٹ کی ہم کافی گروتھ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، بیکاز ہائسنس جسٹ ایڈڈ. ہائسنس گلوبل نمبر 1 پلیئر ہے ان ٹرمز آف لارج ٹی وی اسکرینز اینڈ گلوبل نمبر 4 پلیئر ہے ان ٹرمز آف ہوم اپلائنسز. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ یہ سلیکٹ کی جو گروتھ ہے وہ ہائسنس کے ساتھ، ہوم اپلائنسز کے ساتھ، شیومی ٹی وی کے ساتھ، شیومی کے اور باقی پروڈکٹس بھی آ رہے ہیں، ایئر پیوریفائرز اور باقی چیزیں بھی آ رہی ہیں شیومی موبائل کے ساتھ. یہ انشاءاللہ you will see a visible difference from today's select and the select after 1 year. اچھا سر، 28 روپے کی فلور پرائس تھی اور ماشاءاللہ یو ہٹ دا ہائیسٹ لیول، دیٹ واز 34 روپیز. تو جو آپ کے ایم ٹی اوز ہیں، سی ٹی آئیز ہیں، ان کی پرفارمنس کو اور انسٹیٹیوشنل پارٹیسپیشن کو آپ شکریہ ادا کرتے ہوئے کس طرح ان کو اپریشیٹ کرنے چاہیں گے، ان کے کردار کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بہت اس فائنینشیل مارکیٹ کا، تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا، تمام انویسٹمنٹ کمپنیز کا، سب لوگوں کا، اور ایچ این آئی جو ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز ہیں، سب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے سلیکٹ پہ، جو کہ ایئر لنک کی سبسڈری ہے، اس پہ اعتماد کیا، ایئر لنک پہ اعتماد کیا، اور اتنی ہیوی پارٹیسپیشن کی کہ 3.2 ٹائمز اوور سبسکرائب ہوا. میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے اعتماد کے ساتھ ساتھ اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج تک لاسٹ 4-5 ایئرز میں ایئر لنک نے ہمیشہ سے پرفارم کیا. تو ایئر لنک کی پرفارمنس بھی ایک بیس ہے، اور پلس ان لوگوں کا ٹرسٹ ہم پہ ہونا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ ان لوگوں نے، دس از دا ریزن کہ سلیکٹ 3.2 ٹائمز اوور سبسکرائب ہوا. جی اچھا سر، بہت ساری باتیں بازار میں ہوتی ہیں ریگارڈنگ یور بزنس ماڈل. سو اگر آپ سے کہا جائے کہ بہت قلیل سے وقت میں بتائیں، واٹ میکس یو ڈفرنٹ فرام ادرس، واٹ آر یور یو ایس پیز؟ دیکھیں، اس وقت ایئر لنک اور سلیکٹ یہ دو کمپنیز، اب چونکہ اس وقت بھی سلیکٹ کا 90% جو ہے وہ ایئر لنک ہولڈ کرتی ہے. اس کی سب سے بڑی یو ایس پی یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو ایک وقت میں آئی فون کی ریسیلر ہو، سیمسنگ کی ڈسٹریبیوٹر ہو، شیومی کی ڈسٹریبیوٹر ہو، ٹیکنو کی مینوفیکچرر ہو، ٹیکنو آئیٹل کی مینوفیکچرر ہو، ان کی ڈسٹریبیوٹر بھی ہو. اس کے ساتھ ہوم اپلائنسز میں ٹی وی کے ساتھ بھی جڑی ہو، ہائسنس کے ساتھ بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ خالی
اس کے اندر لیپ ٹاپس کے اندر ایسر گیجٹس کے ساتھ بھی ہو. سو دیر از نو کمپنی ان پاکستان. اور اس کے علاوہ اس کی اپنی جتنے آپ سیمسنگ کے فلیگ شپ سٹورز دیکھتے ہیں مالز کے اندر پاکستان کے, آل بینگ اونڈ اینڈ آپریٹڈ بائی ایئر لنک کمیونیکیشن. اسی طرح شیومی کے سٹورز ہیں. اسی طرح انشاءاللہ ہم پرسوں منڈے کو آئی فون کا سٹور اوپن کرنے جا رہے ہیں ڈولمن مال میں. سو دیر از نو کمپنی ان پاکستان جو اتنی ورٹیکلی اور ہاریزنٹلی انٹیگریٹڈ ہو کہ آپ یہ دیکھیں کہ را مٹیریل سے لے کے اینڈ کنزیومر تک going through retail, we have presence everywhere in the country, and there is no other company doing all these businesses, or especially there is no company who is stock listed in this area جس کے اندر موبائل اور جس کے اندر آپ کی ہوم اپلائنسز سب کچھ ہو. there is no company at all in Pakistan. Zabardast sir, where are you going to use the proceeds of this IPO? اس آئی پی او کی پروسیڈ 67% آلموسٹ بلکہ 57% یوز ہوئیں گی ان ٹرمز آف ہم نیو مینوفیکچرنگ فیسلٹی لگا رہے ہیں جو کہ سندر ٹیکس فری زون کے اندر ہے, سندر گرین ٹیکس فری زون کے اندر ہے, وچ از ایگزمپٹ فرام ٹیکس ٹل 2035. اس کے اندر یوز ہوں گی. اور 43% آف کورس فار ورکنگ کیپٹل اور پروڈکٹ کے لیے یوز ہوں گی, را مٹیریل کے امپورٹ کے لیے. زبردست سر, یہ بتائیں کہ کچھ 4 سے 5 سالوں میں گوئنگ فارورڈ آپ کی فائنینشیل آؤٹ لک کیسی رہ سکتی ہے؟ اور اکثر تقریباً ہر فورم پر آپ بات کرتے ہیں لوکلائزیشن آف سیلولر انڈسٹری. وین یو سے لوکلائزیشن, واٹ ڈو یو آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو سے؟ دیکھیں, جب ہم لوکلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹ ہم پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں وہ صرف ایس کے ڈی تک اسمبلنگ تک محدود نہ رہے بلکہ اس کی لوکل مینوفیکچرنگ بھی یہاں پہ ہو ان پروڈکٹس ہی. فار ایگزامپل ان کیس آف موبائل فون, دا لوکلائزیشن گلوبلی ماڈل از ناٹ مور دین 15 to 20%. اور اس میں شیومی کے اندر اور اسی طرح ٹیکنو کے اندر, اسی طرح آئیٹل کے اندر we have already achieved that. اور جب ہم شروع میں ہم نے شیومی بنانا شروع کیا تھا we have 40 چائنیز انجینئر, تو میں اس کو بھی لوکلائزیشن گنوں گا کہ آج we have only 7 to 8 انجینئرس, کہ آپ نے آلموسٹ 33 چائنیز انجینئرس کو ریپلیس کیا پاکستان کے ساتھ, پاکستانی انجینئرس کے ساتھ, اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی. اسی طرح جو آپ کی یہ انڈسٹری ہوم اپلائنسز کی انڈسٹری ہے, ہوم اپلائنسز کے اندر ایٹ لیسٹ 30 to 40% منیمم لوکلائزیشن ہے جو کہ اگلے 2 سالوں میں کر دی جائے گی, 1.5 سے 2 سالوں میں. اور آپ دیکھیے گا کہ عوام کو یہ اے سی اور یہ ٹی وی یہ انشاءاللہ سستے داموں ملیں گے, کیونکہ جب 40% لوکلائزیشن ہو جائے گی تو آف کورس اس سے ایک تو حکومت پاکستان کو یہاں پہ جو فورن ایکسچینج دینا پڑتا ہے باہر وہ کم سے کم جائے گا, اور اسی طرح لوکل امپلائمنٹ جنریٹ ہوئے گی. اور ساتھ ساتھ اگر آپ لوکلائزیشن کریں گے تو ہماری کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کم ہوگی, تو انشاءاللہ ایکسپورٹ میں بھی راستے بنیں گے. اچھا سر, گوئنگ فارورڈ سمجھ میں آ گئی بات کہ پروسیڈس کو آپ کہاں اسپینڈ کرنے جا رہے ہیں. لوکلائزیشن پہ آپ کا فوکس ہے. آئی فون کا آپ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں دفتر کھولنے جا رہے ہیں. ڈویڈنڈ کے اوپر اف یو ور ٹو ہیئر ڈائریکٹلی اینڈ کلیئرلی کہ وین پیپل کوڈ ایکسپیکٹ دا ڈویڈنڈ اینڈ ریٹرن آن دا انویسٹمنٹ, سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد؟ دیکھیں, ڈیویڈنڈ اگر آپ ایئر لنک کی ہسٹری دیکھیں تو ایئر لنک نے پہلے ہی فرسٹ کوارٹر میں ہی بونس شیئرز بھی دیے تھے, ڈیویڈنڈ بھی دیا تھا. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وی سی کہ سلیکٹ کس طرف گرو ہوتی ہے, اور جیسے ہی اس کی پہلی بورڈ میٹنگ آئے گی یہ پورے بورڈ کا ڈیسیژن ہوتا ہے. بٹ وی آلویز بلیو ان ڈیویڈنڈس. اور آپ پچھلے 5 سال کے ایئر لنک کی ہسٹری دیکھیں, ہر کوارٹر میں یا ہر سال میں اچھا ڈیویڈنڈ دیا گیا. وی ہیو پیڈ مور ٹو دا پیپل دین وٹ وی ہیو. ہم نے آئی پی او میں جو پروسیڈز ریز کی تھی ایئر لنک کی, آج ہم نے اس سے زیادہ ان ٹرمز آف ڈیویڈنڈ لوگوں کو پے کر دیا اس 4-5 سال میں. سو انشاءاللہ اگر ہر چیز فیور میں رہی اور جس طرح ہم نے سوچا اور جو چیزیں اچھی چلتی رہی تو انشاءاللہ دا سیم وے ڈیویڈنڈ اچھے توقعات عوام کر سکتی. اچھا مظفر صاحب, اگر جو نیا انویسٹر ہے, ایچ این ڈبلیو آئی نے تو ماشاءاللہ انسٹیٹیوشنز نے تو آپ کا میں کہتا ہوں بلکہ بازار حصص کا جو سر فخر سے بلند کر دیا. ریٹیل انویسٹر جس نے جمعرات کے دن پارٹیسپیٹ کرنا ہے آپ کے آئی پی او میں, اس کو اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے.
دیکھیں ریٹیل انویسٹر کے لیے پاکستان میں اس وقت میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ایسی کمپنی نہیں ہے، جس طرح آپ نے یو ایس پی پوچھی، جو سٹاک لسٹڈ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس کے پاس اتنے سارے پروڈکٹس بھی ہیں اور اپنے ریٹیل آؤٹ لیٹس بھی ہیں. تو ریٹیل انویسٹر کو یہ چاہیے کہ کمپنی کے پراسپیکٹس کو اچھی طرح دیکھے اور اپنا انفارمڈ ڈیسیژن لے. اور آئی ہوپ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان کو مایوس نہیں کریں، جس طرح ایئر لنک نے کبھی ان کو مایوس نہیں کیا. اچھا سر، دیکھیں یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے لائیو پروگرام کرنے کا. somebody has just sent me a text and they want to know کہ یہ دفتر آپ کا لاہور میں آئی فون کا کھل رہا ہے، کراچی میں ہے، اور اگر کسی ایک جگہ ہے تو دوسرے شہر میں آپ کب آئیں گے؟ نہیں دیکھیں، اٹس ناٹ آفس، اٹس این آئی فور آتھورائز ریسیلر اسٹور. اور یہ پاکستان کا پہلا اسٹور ہے جس انڈر ون روف یو ہیو آل پروڈکٹس آف آئی فون، ڈولمن مال لاہور. اور انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 مہینے میں ڈولمن مال کراچی میں، اور ود ان دس ایئر بفور 4 سے 5 مہینے میں، کیونکہ آئی فون کا ایک بڑا لینتھی پروسیس ہے، انشاءاللہ اسلام آباد پنڈی میں بھی. اور جیسے جیسے آئی فون پرمیشن دے گا وی ول ڈو دا ٹرائی ٹو ڈو کہ میکسیمم کوریج کریں پورے ملک کی. ایٹ لیسٹ جو بڑے ٹاپ 10 سٹیز ہیں ایٹ لیسٹ ان میں ہر جگہ پہ ہم یہ اسٹور کھولیں اور لوگوں کو ڈائریکٹلی آئی فون کے پروڈکٹس اویلیبل ہوں جس طرح ان کو باقی ممالک میں ہوتے ہیں جہاں آئی فون اسٹورز ہیں. زبردست. مظفر صاحب، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، دس از ٹائم فار اے شارٹ. ڈونٹ گو نو ویئر. لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ناظرین، پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات چیت کریں گے عمر صلاح سے، اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بازار ان کو کیسی دکھتی ہے. تقریباً ہر بڑا بروکر کوئی نہ کوئی آئی پی او لا رہا ہے. دس از دا سیزن آف آئی پی او کے ریکارڈز بریک بھی ہوئے ہیں. لارج نمبر آف آئی پی اوز نہ صرف آئے ہیں بلکہ بہت سارا کیپٹل بھی ریز ہوا ہے. 5 لاکھ سے زیادہ انویسٹر کی تعداد ہو گئی ہے، اور 40% اس سارے معاملے میں جنزی رہا ہے. So, Umar Salah, welcome to the show and Assalamu alaikum. السلام علیکم ثانی بھائی، تھینک یو ویری مچ. گریٹ. بتائیں آپ بازار کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس آئی پی او کے سیزن کو کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ بھی کوئی آئی پی او لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے؟ ثانی بھائی، سب سے پہلے بازار کی بات کر لیں تو آئی تھنک لاٹ آف پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیو ہیپنڈ، اینڈ پاکستان کا جو رول رہا ہے یہ ایران امریکہ تنازع میں، یہ بہت پازیٹیو رہا ہے. اور انشاءاللہ آئی فورسی کہ جی اس کے وجہ سے بھی اور ویسے بھی، کیونکہ ہم لائم لائٹ میں واپس سے آئے ہیں، تو آئی تھنک دیر شوڈ بی اے گڈ ٹریکشن ان دا مارکیٹ. اور اگین میں نے آپ کو سال کے شروع میں بھی کہا تھا، اور میں پھر سے ایک دفعہ کہوں گا کہ میں آئی ول ناٹ بی سرپرائز کہ اگر مارکیٹ انشاءاللہ 3 لاکھ پوائنٹ بھی کراس کر جائے. سو میں ایکسٹریملی بولش آن دا مارکیٹ، اسپیشلی بیکاز آپ کا فسکل ایئر اینڈ ہو چکا ہے، لکوڈیٹی فنڈس کے پاس سب کے پاس بہت اچھی ہے اس وقت. سو آئی بلیو کہ بازار یہاں سے اچھی ہوگی. تھوڑا سا ڈپینڈ کرے گا ریزلٹ سیزن کے اوپر، بٹ بجٹ کیونکہ پازیٹیو ہے، بجٹ میں کافی ایکسٹراڈنری میجرز ہیں پرو بزنس حوالے سے. پہلے ہم نے دیکھا گیا کہ ہر طرف سے ایک پالیسی جو تھی وہ کنسولیڈیشن کی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، اینڈ اب جو ہے تھوڑا سا گروتھ اورینٹڈ بجٹ ہے. تو آئی تھنک بازار یہاں سے بہتر ہوگی. نمبر اچھا، 2 آپ نے سوال کیا آئی پی او بیفور وی موو سیزن. ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ، مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ جب آپ انڈیکس میں بڑھوتری کی، اضافے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لوگ پن پوائنٹ کر کے سیکٹرز کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بیکاز آف دس ایران یو ایس کانفلکٹ جو پیٹرولیم سیکٹر ہے وہ لائم لائٹ میں ہے، ہائی لائٹڈ ہے. پہلے انوینٹری گینز ہوئے تھے جب پرائسز پیٹرول کی 400 روپے کراس کر گئی تھی. اب لوگ کہتے ہیں انوینٹری لاسز ہیں، تو اس میں پیپل نیم دا اسٹاکس لائک اے بی سی اینڈ سے کہ اب ان کو انوینٹری لاسز ہوں گے تو ادھر گراوٹ دیکھی جا سکتی ہے. جبکہ انڈیکس جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کافی زیادہ ویٹڈ ہے ٹوارڈز دی پیٹرولیم اینڈ انرجی اسٹاکس. سو آپ ریفائنریز کو کیسا دیکھتے ہیں؟ آئی جسٹ نیڈ یور ایکسپرٹ اوپینین. سر دیکھیں، جب آئل کی پرائس بڑھی تھی جس ٹائم پہ، تو اس وقت
بالکل انوینٹری لاسز ہوئے تھے اور پرابلمس آئے تھے, بٹ گوئنگ فارورڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ جی انوینٹری لاسز سے اتنا فرق پڑے گا, کیونکہ بے شک آئل اینڈ گیس کا ویٹ زیادہ ہے, ریفائنریز کا اتنا نہیں ہے ود ان دیٹ آئل اینڈ گیس اسپیس, کیونکہ او جی ڈی سی اور پی پی ایل کا سب سے زیادہ ویٹ ہے. بٹ آئی تھنک آئی مین تیل کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے اوور آل جو آپ کا انفلیشنری امپیکٹ کم ہوگا, اس سے انڈیکس بھی اور کمپنیز بھی, اگر بجلی سستی ہوگی تو ہر بزنس کو بڑھوتی ملے گی. سو آئی تھنک آئی مین یہ جو ایک امپیکٹ ہے یہ اس کا اوور آل اکانومی کے اوپر اور تمام بزنسز کے اوپر آئے گا. تو اس وجہ سے آئی فیل کہ جی انڈیکس میں کافی بڑھوتی ملے گی. سیکنڈلی اگر آپ بات کریں تو کور انکم جو ہے ان کی او ایم سیز کی, وہ بہتر ہو جائے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ سستا لیں گے اور سستا ہی بیچیں گے, اس میں مارجن تو ان کا فکسڈ ہے, انہیں کوئی بہت زیادہ اس میں فرق نہیں پڑتا. آئی پی اوز پہ بات کریں, آئی پی اوز کے اوپر جہاں تک ہے تو جی بالکل آئی پی اوز ہم نے حال ہی میں دیکھا 13 آئی پی اوز اپروو کیے ہیں پی ایس ایکس نے, اور 13 آئی پی اوز ہوئے ہیں. ہم لوگ کے ٹریڈ کی طرف سے بہت کام اس میں ہو رہا ہے آئی پی اوز کی طرف, اور انشاءاللہ ان دا ریسنٹ منتھ, ان دا کمنگ منتھ آف جولائی انشاءاللہ ہم لوگ سب سے پہلے ایل ایس سی اسپیک 2 لے کر آ رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ایگرو پروسیسز ہوا دا مینوفیکچررز آف سویا سپریم, ٹھیک ہے, وہ لے کر آ رہے ہیں. اور پھر انشاءاللہ جولائی میں ہی ہماری کوشش ہے کہ سیلمور فارما کو بھی ہم لے کر آ جائیں. تو 3 بیک ٹو بیک آئی پی اوز انشاءاللہ ہم لوگ جولائی میں مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک آئی مین آئی پی اوز سیزن ہوگا یہ گوئنگ فارورڈ, آئی مین 2000 جولائی آنورڈ جو ہے وی شوڈ سی دا پریویس ریکارڈ گیٹنگ بروکن. ویری پازیٹیو, ویری بلش. ابھی دیکھیں ہم نے ایئر لنک کی بات کی مظفر صاحب کے ساتھ تفصیلی, آئی ٹی سیکٹر کے بارے میں بھی کافی باتیں ہوتی ہیں دیٹ آئی ٹی سیکٹر از آن اے کائنڈ آف بوم. شزا فاطمہ ran into trouble just because she wanted to roll out 5G fairly quickly. تو آئی ٹی سیکٹر کمپنیز پہ ان جنرل what is your take, what is your view? آئی ٹی سیکٹر جی ہمارا دیکھیں اس وقت سارٹ آف اگر دیکھا جائے تو اٹ از بیکمنگ دا بیک بون آف یور انڈسٹری. جو ٹریڈیشنلی ہم لوگ ٹیکسٹائل اور ایگری بیس تھے وہ بالکل ہم رہیں گے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز اتنے ہو رہے ہیں, اور ہمارے ادھر آپ نے دیکھا ہوگا ریکارڈ نمبرز آ رہے ہیں ایز فار ایز ریمیٹنسز آر کنسرنڈ, ایز فار ایز نیو کانٹریکٹس آر کنسرنڈ. تو آئی ٹی سیکٹر میں بہت زیادہ بولش ہوں گوئنگ فارورڈ. آئی ٹی سیکٹر میں بھی اگر اسپیسیفکلی دیکھا جائے تو ہمارا لسٹڈ آئی ٹی سیکٹر قدرن چھوٹا ہے ابھی بھی. آئی سی اے لاٹ آف روم فار نیو آئی پی اوز ود ان دا آئی ٹی سیکٹر, اینڈ پلس آئی تھنک جو آلریڈی ایسٹس ہیں لسٹڈ اسپیس میں وہ اور اچھا پرفارم کریں گے. یہ بتائیے کہ آج ای او جی ایم تھی آئی ٹینس کی, تو اس کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے ایکسپلین کریں. واٹ واز دا کی ریزن دیٹ این ای او جی ایم واز کالڈ, اینڈ گوئنگ فارورڈ آئی ٹی سیکٹر کے جو انویسٹرس ہیں ان کو اگر کوئی ایڈوائس آپ دینا چاہیں تو آخر میں ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. بالکل ٹھیک سر. دیکھیے آئی ٹینس ٹیکنالوجیز لمیٹڈ جو ہے, آپ نے دیکھا ثانی بھائی کہ دس از اے کمپنی جو کہ پاکستان میں اپنی ہولڈنگ کمپنی بنا رہی ہے اور پھر دنیا بھر میں آپریٹ کر رہی ہے. بیک آفس انہوں نے اپنا پاکستان میں رکھا ہوا ہے, جس میں کہ آپ کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ساری پاکستان میں ہو رہی ہے. تو میڈ ان پاکستان از واٹ دے آر پروموٹنگ, ٹھیک ہے. اینڈ اس میں سب سے جو ابھی ای او جی ایم کال کی ہے آج انہوں نے, اس کی وجہ یہ تھی کہ آسٹریلیا میں جو کمپنی ان کی ہے آئی ٹینس انفینٹی, اس کی میجورٹی شیئر ہولڈنگ یہ ایکوائر کرنے جا رہے ہیں, جس سے کہ فائدہ یہ ہوگا کہ جی کنسولیڈیشن میں ہمیں نظر آئیں گے آئی ٹینس ٹیکنالوجیز میں ان کے نمبرز بھی. تو یہ سارے جو نمبرز ہیں, اور وہاں سے جب وہ ڈیویڈنڈ دیا کریں گے تو وہ آئی ٹینس ٹیکنالوجیز یعنی پاکستان کا جو عام شیئر ہولڈر ہے پی ایس ایکس پہ, اس کو اس کا فائدہ دینے کے لیے انہوں نے یہ ای او جی ایم کا اپروول لینے کے لیے یہ میٹنگ کال کی تھی. جہاں تک اوور آل آپ بات کر رہے ہیں, ابھی اس کے بعد ان کی ایک اور کمپنی ہے یو کے میں, جس کا کہ آگے چل کے اسی طرز عمل پہ انشاءاللہ ایکوزیشن ہوگا. پیمنٹ انہیں 5 سال میں کرنی ہے, کمپنی کے شیئرز ابھی ٹرانسفر ہو جائیں گے. سو آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو اسٹیپ فرام دا اسپانسرز آف آئی ٹینس. مگر عمر صلاح صاحب اس سے تو شیئر ہولڈر کو کچھ ملے گا نہیں, تو پیسے تو اس کے باہر جا رہے ہوں گے, اس وہ باہر سے نہیں سر, باہر پیسے نہیں باہر جا نہیں رہے ہیں,
जैसे काम कर रहा था, Yeah. वो डेवलपमेंट ऑफिस जैसे मैंने आपको बताया वो पाकिस्तान में है उनका। Okay. सारी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रही है, ये सारे सॉफ्टवेयर वो कॉन्ट्रैक्ट बाहर की कंपनी पकड़ती है और आईटेंस को पाकिस्तान में देती है कि जी ये रिक्वायरमेंट है, आप इसे डेवलप करके हमें दें, हम वहां की एनवायरमेंट पे सेल्स करेंगे। सो एक सर्टेन पोर्शन इनका आ रहा है, तो Okay. ये उसके अगेंस्ट और आप सर्विसेज के अगेंस्ट और आपका कैश फ्लो के अगेंस्ट थोड़ा कैश भी होगा। बट अच्छी चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि वहां पे जो कंपनी है उसका राइट इशू हो रहा है, Okay. विच मीन्स कि जी पैसे जा रहे कंपनी के अंदर, Okay. इट इज नॉट बीइंग टेकन आउट बाय Okay. एनीवन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। उमर बॉस, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, बहुत के साथ हमने जानने की कोशिश की, बट चूँकि वक्त कम था, मुज़फ़्फ़र साहब के साथ भी बहुत ज़्यादा तफसीली बातचीत नहीं हो सकी, तशनगी रह गई। बट समझ में ये बात आ रही है कि IT सेक्टर इज़ बूमिंग, शिज़ा फ़ातिमा इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। गोइंग फॉरवर्ड जो IT सेक्टर है उसका पोटेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है। यही वजह है कि जो लिस्टेड सेक्टर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन और एक्टिविटी देखी जा रही है। एयरलिंक का ये जो सब्सिडी है सेलेक्ट, इसका IPO बहुत ज़बरदस्त उसको कामयाबी हुई है। रिटेल सेगमेंट में भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छा परफॉर्म दे आर गोइंग टू डू। गोइंग फॉरवर्ड आइटम से मुतालिक जो बात उमर सल्लाह ने हमें समझाने की कोशिश की वो ये थी कि भाई बाहर वाली कंपनी के शेयर्स की एक्विजिशन अभी हो रही है, पैसे 5 साल में जाएंगे, लेकिन डिविडेंड की जो चाल है वो फौरी शुरू हुई चाहती है। दैट्स समथिंग that is great for the Pakistani investor who is eyeing to have good returns on their investment from the IT sector. So नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तज्ज़ियों का सिलसिला आइंदा भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।